پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائے. اب دیکھیں اس سے پاکستان کا کمپیریزن تو بنتا ہے. The Pakistani passport was ranked as the 4th worst passport in the world. Again, ویسے تو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جناب ہر بات میں کیوں کمپیریزن کرنے لگتے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ہم کمپیریزن کیوں نہ کریں. اس کی وجہ یہ کہ ویسے تو کمپیریزن کرنے کے جو ہیں بہت سے نکل سکتے ہیں طریقے کے، کیونکہ ہمسایہ ممالک ہے تو ٹھیک ہے، نیبرنگ کنٹریز میں ایک دوسرے کے ادھر کیا ہو رہا ہے یہ تو دیکھا ہی جاتا ہے، کمپیئر بھی کیا جاتا ہے. لیکن ایک اچھی خبر میں تو ضرور کمپیئر کروں گی. اگر ساؤتھ ایشیا کی ہم بات کرتے ہیں تو ہندوستان کا پاسپورٹ بہتر رینک ہے ان کا، اور وہ پرفارم کر رہا ہے. اب ہمارے پاس ایک ایگزامپل موجود ہے اپنے نیبر کنٹری کی، ہمیں چاہیے کہ اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس سے ہٹ کر دیکھنا چاہیے. اب پاکستان اوپر کس سے ہے؟ آف سیریا، عراق اینڈ افغانستان، یعنی ان 3 کنٹریز سے ہمارا جو ہے پاسپورٹ اپ ہے. صرف افغانستان آپ کو پتا ہے کہ 50 سالوں سے جنگ ہے، عراق تقریباً لاسٹ 30 ایئر سے، سیریا تقریباً لاسٹ 15 ایئر سے. ہم ان کنٹریز کی اگر بات کرتے ہیں تو جنگ زدہ ممالک ہے. اگر ان سے ہمارا اوپر پاسپورٹ ہے تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، مطلب ان سے نیچے بھی ہوتا تو کیا فرق پڑتا. اس وقت جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو $US تقریباً 230 روپے سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے. مارکیٹ میں انٹر بینک میں بھی 229 کے پاس اس وقت موجود ہے. اچھا، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ صرف ڈالر ریٹ اگر بڑھ رہا ہوتا اور باقی چیزیں چلیں ہمارے مطلب کنٹرول میں ہوتی تو پھر تو کہا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. پیٹرولیم پروڈکٹ ہماری امپورٹ ہے، ایڈیبل آئل ہماری امپورٹ ہے، کول وغیرہ ہماری امپورٹ ہے. مطلب جو چیز جسے کہتے ہیں نا یو نیم اٹ، تو وہ مطلب ہماری امپورٹ میں شامل ہے. ایون کیمیکل کا میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، $18 بلین کا ہم کیمیکل امپورٹ کرتے ہیں باہر کی دنیا سے. کھانے پینے کی اشیاء میں گندم ہے، ویٹ ہر کسی کی ضرورت ہے، وہ اس کی امپورٹ. تو اب جہاں پہ تھوڑا سا ریلیف مل سکتا مطلب عوام کو، جس میں بھی شامل ہوں، لیکن ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے اور پاک روپیز مزید ڈپریشیٹ ہونے سے اب وہ جو ریلیف ہے وہ تو مطلب ملنا دور کی بات، لیکن مزید برڈن جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے. الیکٹریسٹی، نیپرا نے کہا، نیشنل جو الیکٹرک سپلائی جو کنٹرول کرتی ہے سارا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہم نے جو حساب کتاب رکھا تھا الیکٹریسٹی کے ریٹ کے حوالے سے، وہ $1 جو ہے از اکول ٹو 200 روپیز کے پاس تھا، تو ہم نے یہ اس کا جو ہے فارمولا بنایا تھا. بٹ رائٹ ناؤ دا ڈالر از راؤنڈ اباؤٹ 230 231، تو اس لیے اب ہمیں اس میں انکریز کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے کیونکہ ایڈیبل آئل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا جو ریٹ تھا دیٹ واز $1650 ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ پر ٹن، اور اس کی پرائس جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے $1,050 کے آس پاس، یعنی $500 ایک اچھی اماؤنٹ ہے. اور اس سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید جو پاکستان میں کھانے پینے کا تیل ہے، گھی ہے، اس کی پرائسز جو ہے کم از کم 100 سے 150 یا 200 روپے پر kg اس میں کمی آ جائے گی اور ایک ریلیف مل جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی روپے کے مقابلے میں ڈالر کا ریٹ بڑھنے کی وجہ سے اب وہ ریلیف تو گیاس ہو گیا، لیکن مزید برڈن بھی پاکستانی عوام کے اوپر پڑے گا اور اس کے لیے ان کو تیار ہونا پڑے گا. اکانومی کے حوالے سے پاکستان کے مطلب پاکستان کی بات چیت چل رہی ہے، مختلف لوگوں سے بات ہو رہی ہے، تو اس کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ مطلب وہ یہ ہے کہ امریکہ سے بھی مدد کی اپیل کی گئی ہے ہماری اکانومی کے حوالے سے، کہ اس میں ہماری جو ہے کوئی نہ کوئی ہیلپ کی جائے کہ ہماری اکانومی بہتر ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ شاید یہ چیزیں تو چلتی رہتی تھی، لیکن اب امریکہ سے کہہ دیں یا کسی اور سے کہہ دیں، وہ لوگ اب اس چیز میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے، اور اس کی وجہ ان کے اپنے بھی تو انٹرنل اور ایکسٹرنل بہت سارے پرابلمز ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہماری اکانومی کی ہیلپ کرے یا ہماری ہیلپ کرے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے ایک اور ایشو جو ہے مطلب ہمارے ان کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بھی اس طرح نہیں رہے. اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات،
ہماری جو جسے کہتے ہیں کہ ہم جو اسٹریٹجک لوکیشن کی بات کرتے تھے اور امریکہ کو ہمیں ہماری ضرورت پڑتی تھی، اب وہ بھی نہیں ہے. تو یہ تینوں چیزیں ہو کہ مطلب ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، ورنہ آئی ایم ایف سے اگر وہ کہہ دیتے کہ یار ٹھیک ہے یار سافٹ کنڈیشنز کے اوپر یہ لون دیا جائے تو وہ کر سکتے تھے، بٹ نہیں کیا. عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں نے تو امریکہ کو یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، فلاں کہہ دیا، لیکن امریکہ نے کہا یار تم کیا کہو گے، مطلب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور وہ بڑے سکون سے وہاں واشنگٹن سے بیٹھ کر وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور مطلب ہماری فائنینس کے منسٹر کچھ 2 دن پہلے میں ان کو سن رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے مفتاح اسماعیل صاحب کہ یار ایوری تھنگ از ان انڈر کنٹرول. سمجھ نہیں آتی کہ مفتاح صاحب کو مطلب کنٹرول کس چیز کو کہتے ہیں. ہاں یہ بات انہوں نے کی کہ جی ڈالر کو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، باقی چیزیں ہمارے پاس اوکے ہیں. اچھا کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ ہر ہفتے جب آپ رپورٹ دیکھتے ہیں، ہر فرائیڈے کو ہماری بیورو آف اسٹیٹسٹک کی رپورٹ آتی ہے تو اس میں اضافہ ہے. الیکٹریسٹی مہنگی ہو رہی ہے، باقی چیزیں جو لائیولیہوڈ ہے مطلب وہ انتہا کی. یقین کریں کہ بڑے جو اچھے قسم کے کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ ایک ریالٹی ہے اس وقت ہمارے پاکستان کی. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں نہیں ہوگی مہنگائی، ہندوستان میں نہیں ہوگی یا امریکہ میں نہیں ہوگی یا باقی، بٹ دا تھنگ از کہ ان کے پاس بیک اپ میں کچھ نہ کچھ موجود ہے. ہمارے پاس مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو تھوڑے بہت ریزروائرز ہیں بھی وہ بھی ہمارے اپنے نہیں ہے، کسی سے مانگ تانگ کے ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں رکھے ہوئے. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کریٹیکل کنڈیشن یہ ہے. کہتے ہیں یہ ڈیفالٹ نہیں ہے. میں کہتا ہوں بالکل خدا نہ کرے ڈیفالٹ کرے، لیکن what is default بیسیکلی؟ مطلب آپ کی کوئی چیز جسے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ایک انسٹیبلٹی ہے، اکانومی آؤٹ آف کنٹرول ہے آپ کی، باقی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل لوگ اور ہر طرف ایک افراتفری ہمیں نظر آتی ہے. تو کیا یہ چیزیں ہوتی ہے، دنیا آپ کے اوپر یا ہمارے اوپر میں کہوں گا ٹرسٹ نہیں کر رہی، انکلوڈنگ چائنا، سعودی عربیہ. وہ کہتے ہیں یار آئی ایم ایف سے لے لو، آئی ایم ایف کہہ رہے سعودی عربیہ سے لے لو. یہ مطلب ایک چیز چلی ہوئی اور ان کو بھی پتا ہے یار کرنے دو ان کو جو مرضی کرتے رہیں. تو یہ چل رہا ہے. اچھا ساتھ میں پھر یقیناً جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو پھر اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کرے کہ یار ہمارے پاسپورٹ جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم کرے تو وہ نہیں ہو سکتا. اس وقت ہمارا جو گرین پاسپورٹ ہے وہ 4 بدترین. The Pakistani passport was ranked as the 4th worst passport in the world, again maintaining its position from last year and providing access to only 32 locations without a visa. یہ کون ہے؟ ہنلی پاسپورٹ انڈیکس جو ہر سال وہ جاری کرتے ہیں. تو 2022 کی انہوں نے جو رپورٹ جاری کی ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ ہماری یہ پوزیشن ہے. اچھا جو انڈیکس ہے اس میں 199 کنٹریز کو مطلب ان کا جو ایک انالیسس کہیں یا جو بھی کہیں وہ کیا جاتا ہے، ان کو رکھا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ کن کن کنٹریز کو ویزا لگانے کی ضرورت نہیں ہے یا سب سے زیادہ ایکسیس ہے وداؤٹ اے ویزا اراؤنڈ دا ورلڈ. تو وہ پھر ان کی جو پاسپورٹ کی رینکنگ ہے وہ یقیناً پھر وہ اپ ہوتی ہے، جس میں سنگاپور ہے، جاپان ہے اور یہ کنٹری جو ہیں اس کے اندر شامل ہے. یو اے ای کی پاسپورٹ کی رینکنگ بھی غالباً 10 to 15 جو پوائنٹس ہے وہ بہتر ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس ریجن میں جو بیسٹ مطلب اگر ساؤتھ ایشیا کی ہم بات کرتے ہیں تو ہندوستان کا پاسپورٹ بہتر رینک ہے ان کا اور وہ پرفارم کر